السلام علیکم۔ ایک طرف ایک طاقتور اتحادی ہے تو دوسری طرف ایک غضبناک پڑوسی۔ پاکستان اس وقت ایک بہت ہی نازک موڑ پر کھڑا ہے، جبکہ خطے میں جنگ کے شعلے تیزی سے بھڑک رہے ہیں۔ آج ہم ان سلائیڈز کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان طاقت کی اس خطرناک کشمکش میں کیسے پھنس گیا ہے اور اس کے ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے سیدھا اعلان کی اس ڈرامائی دھمکی سے بات شروع کرتے ہیں۔ ذرا اس ایک جملے کی سنگینی کو سمجھیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، کوئی کھوکھلی دھمکی نہیں ہے، یہ ایک صاف اعلان ہے کہ صورتحال کتنی تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ سوچیں، اگر یہ دھمکی حقیقت بن جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا، تو یہ بحران یہاں تک پہنچا کیسے؟ سب کچھ شروع ہوا ایران کی سب سے اہم گیس فیلڈ پر حملے سے۔ اس کے جواب میں ایران نے بہت تیز اور شدید رد عمل دیا، اور اب اس آگ کی تپش پاکستان کے دروازے تک پہنچ چکی ہے۔ یہ تین نقاط دراصل اس پورے بحران کا خلاصہ ہیں۔ اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایران کے رد عمل کو دیکھنا ہوگا۔ آخر ایسی کیا بات ہوئی جس نے ایران کو اتنے بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی کرنے پر مجبور کر دیا؟ دیکھیں، یہ حملہ سیدھا ایران کی توانائی کے شہرک پر تھا۔ پارس گیس فیلڈ، جو ملک کی 80% گیس فراہم کرتی ہے، یہ صرف ایک فوجی حملہ نہیں تھا، یہ تو ایران کی پوری معیشت اور توانائی کے نظام کو مفلوج کرنے کی ایک کوشش تھی۔ اس کا مطلب ہے گھروں میں ٹھنڈے چولہے اور ملک بھر میں بند فیکٹریاں۔ اور ایران کا جواب وہ بہت تیز اور بہت دور تک گیا۔ انہوں نے خود کو صرف ایک ہدف تک محدود نہیں رکھا۔ قطر، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں توانائی کے بڑے بڑے مراکز پر حملے ہوئے۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ ایران پورے خطے میں جوابی کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس چیز پر جسے بہت سے تجزیہ کار ایران کی انتہائی خطرناک اور کہہ لیں کہ تقریباً خودکش فوجی حکمت عملی کہتے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ ایران کی خودکش حکمت عملی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہار مان رہے ہیں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ ان کا پیغام بالکل صاف ہے، اگر ہم ڈوبے تو تمہیں بھی ساتھ لے کر ڈوبوں گے۔ اور یہ صرف کھوکھلی دھمکیاں نہیں ہیں، وہ ایک لمبی تھکا دینے والی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک طرف حملوں کی شدت بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف اس سے بھی زیادہ قابل غور بات یہ ہے کہ ہر اہم لیڈر کے لیے 7 جانشین مقرر کر دیے گئے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ یہ جنگ آخر تک لڑنے کا عزم رکھتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ذرا اس عدد کو دیکھیں، 200 ارب ڈالر۔ یہ ایک بہت بہت بڑی رقم ہے، لیکن یہ کس لیے ہے اور یہ اس جنگ کے مستقبل کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ رقم پینٹاگون نے ایران کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے مانگی ہے۔ یہ ایک واضح اشارہ ہے، امریکہ ایک طویل اور شدید تنازع کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے، اور ظاہر ہے ایسی جنگ لڑنے کے لیے انہیں خطے میں اتحادیوں کی ضرورت پڑے گی، اور یہیں پر پاکستان سب کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ تو اب آتے ہیں پاکستان پر۔ پاکستان کے لیے اصل چیلنج کیا ہے؟ یہ ایک کلاسک مخمصہ ہے۔ ایک طرف طاقتور اتحادی ہیں اور دوسری طرف ایک انتہائی مشتعل ہمسایہ ملک۔ اب یہاں پاکستان پر دونوں طرف سے جو دباؤ پڑ رہا ہے وہ بالکل صاف ہے۔ ایک طرف ہے سعودی عرب اور امریکہ، جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، اسے فعال کریں، اور وہ اپنی مالی اور سیاسی مدد روکنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہے ایران، جو پاکستان کو غیر جانبدار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ سستا تیل، تجارتی راستوں کی پیشکش، سب کچھ۔ اس کا مطلب صاف ہے، ہر فیصلے کی ایک بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے بڑا خطرہ کون ہے؟ ایک ایسا دوست جو بہت طاقتور ہے، یا پھر ایک ایسا پڑوسی جو اس وقت انتہائی غصے میں ہے اور اس کا کوئی آسان جواب نہیں؟ اگر پاکستان اپنی غیر جانبداری کی پالیسی چھوڑ دیتا ہے تو خطرہ صرف باہر سے نہیں آئے گا۔ اصل خطرہ شاید ملک کے اندر سے پیدا ہو سکتا ہے، جہاں عوامی رائے بری طرح تقسیم ہے۔ اسکرین پر یہ نمبر دیکھیں، 36۔ یہ شاید ایک عام سا عدد لگے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت سنگین حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ یہ 36 پاکستانی شہری تھے، وہ لوگ جو ایک پچھلے تنازع کے دوران ایران کے حق میں مظاہرے کرتے ہوئے اپنی جانوں سے گئے۔ یہ ایک بہت تکلیف دہ یاد دہانی ہے کہ پاکستانی عوام کے کچھ طبقوں میں ایران کے لیے کتنی گہری ہمدردی موجود ہے، اور یہ ظاہر ہے حکومت کے لیے ایک بارودی سرنگ سے کام نہیں۔ تو اہم نقطہ یہ ہے، اس جنگ میں شامل ہونے کا مطلب ملک گیر مظاہروں کا خطرہ مول لینا ہے۔ حکومت اور طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایسا کوئی بھی فیصلہ ملک کو شدید عدم استحکام سے دوچار کر سکتا ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اگر پاکستان امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر بھی لے، تب بھی ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے۔
ان دونوں اتحادیوں کے درمیان گہرا عدم اعتماد۔ یہ جو سلائیڈ پر لکھا ہے یہ براہ راست امریکی انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ سے لیا گیا ہے۔ اس میں خبردار کیا گیا ہے کہ پاکستان ایسے میزائل بنا رہا ہے جو امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک طرف وہ اتحادی ہیں لیکن دوسری طرف امریکہ پاکستان کو ایک ممکنہ خطرے کے طور پر بھی دیکھتا ہے۔ اور یہی بات پاکستان کے اس مشکل صورتحال کا خلاصہ ہے جس سے نکلنے کا کوئی آسان راستہ نظر نہیں آتا۔ ایک طرف ایک ناراض پڑوسی ہے تو دوسری طرف ایک ایسا اتحادی جو اس پر گہرا شک کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا کوئی آسان حل نہیں ہے۔ تو آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے، دوستو، دشمنوں اور اپنی ہی عوام کے دباؤ میں گھرے پاکستان کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب ہی خطے کے مستقبل کا تعین کرے گا۔